أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اجازت دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو، لیکن زیادتی مت کرو. یہ جہاد کے حکم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے. زیادہ تر صحابہ کرام اور تابعین کی رائے ہے کہ یہ سب سے پہلی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اور اس کی اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ کہا گیا کہ ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. تو بڑی شدید آیت ہے، اس میں شدت معلوم ہوتی ہے. ایسی آیتیں اور دیگر مقامات پر جو آیتیں قرآن کریم میں ہیں اس کو لے کر ایک زبردست غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ساری دنیا میں دشمنان اسلام کی جانب سے، اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں ان کے قرآن میں کفار کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے. اس قسم کی ساری آیتوں کو نکال دیا جانا چاہیے، اس کو قرآن سے حذف کر دینا چاہیے، یہ مطالبے کیے جاتے ہیں. جبکہ اگر اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ اور شان نزول اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ آیتوں میں ذرا بھی غلطی نہیں ہے. انشاءاللہ جہاں جہاں پر یہ آیتیں آتی جائیں گی آپ کو ساری باتیں آپ کے سامنے واضح کر دی جائے گی کہ آیتوں کا مطلب کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کن حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. تو خود اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ واقعی میں یہ بالکل صحیح اور درست ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اس آیت میں جو قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی صرف انہی سے لڑنا ہے تم کو. بڑا پریسائز حکم دیا جا رہا ہے، اس میں ایکسکلوزیو حکم دیا جا رہا ہے جنگ کا، لڑنے کا. یہ نہیں کہ سب سے لڑو، جہاں چاہے لڑتے پھرو، قتل و غارت گری مچا دو، نہیں، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. بلکہ جو حکم دیا جا رہا ہے اندازہ کیجئے کہ اتنا ایکسکلوزیو حکم ہے کہ انہی سے لڑو تم جو تم سے لڑتے ہیں. اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی صحابہ کرام کو کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کرو، اور اس بات کا لحاظ کرو کہ چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، ضعیف لوگوں کو اور دیگر ایسے لوگ جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں ان کو، اور بہت سے لوگوں کو گنوایا گیا اس میں، ان کو قتل نہیں کرنا. یہ جنگی قوانین بتائے جا رہے ہیں. عین حالت جنگ میں اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم فلاں فلاں کو نہیں قتل کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات واضح کر دی گئی اس میں کہ جو کمزور بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور جو ضعیف لوگ ہیں، اور جو عورتیں ہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں، راہب اور پادری اور دیگر لوگ جو یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی جو ہے اپاہج اور معذور لوگ ہیں ان میں کے، اور وہ لوگ جو کفار کے پاس کام کاج کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ سب لوگوں کے تعلق سے واضح طور پر یہ حکم دیا گیا کہ جب یہ لوگ تمہارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہیں تو تم ان سے جنگ نہیں کرنا، ان کے خلاف تم نہیں لڑنا. یہ سارے لوگوں کو بتا کر کہہ دیا گیا گنا کر کہ یہ سب کے سب محفوظ رہیں گے، یہ بے گناہ ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو نہیں مارنا. فقہا رحم اللہ نے کہا کہ یہ تمام زمروں کے لوگوں کے تعلق سے جب یہ بات واضح کر دی گئی کہ ان کو نہیں مارنا ہے، ان کو مارنا جائز نہیں ہے، ان کو قتل نہیں کرنا اور ان سے نہیں لڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تم سے نہیں لڑتے ہیں اس لیے. اور اگر بالفرض محال یہ لوگ بھی اگر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کبھی،
عورتیں بھی آ جائیں ان کے ساتھ مل کر، یا مذہبی لوگ ان کے ساتھ مل کر اگر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمدہ ہو جائیں تو پھر قانون بدل جائے گا، پھر ان کے ساتھ جو رعایت اور نرمی کا جو معاملہ رکھا گیا تھا وہ رعایت اور نرمی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دیگر دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو دیگر لوگ ہتھیار اٹھانے والے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے سب برابر ہو جائیں گے۔ چند سالوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف برما میں ایک زبردست قتل و غارتگری مچائی جا رہی ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو لوگ آ رہے ہیں اس کے تعلق سے یہ بات چل رہی ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مذہبی قسم کے لوگ ہیں جسے مونکس کہا جاتا ہے، بدھسٹ مونک۔ تو وہ مذہبی لوگ تھے لیکن انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف قتل و غارتگری مچائی ہے۔ ایسے لوگوں کو سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ عبادت گزار ہو۔ یہ اس لیے رعایت دی گئی تھی یہ تمام لوگوں کو کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں، پھر نہیں لڑ رہے ہیں تو بے گناہ جو لوگ ہیں، بھولے بھالے جو لوگ ہیں، ان کو کبھی بھی نہیں مارنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، جب شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جیسا کہ دیگر لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خصوصی حکم دیا ہے کہ صرف انہی سے لڑنا، بے گناہ کو نہیں مارنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج دنیا میں جہاد کے تعلق سے، اسلامی جہاد کے تعلق سے کس قدر غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، کیسا غلط پروپیگنڈا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کر دیا گیا ہے، اور ایسا ظاہر کر دیا گیا ہے کہ مسلمان بڑے شدت پسند ہے، ٹیررسٹ ہیں، ہمیشہ مار دھاڑ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، قتل و غارتگری کرتے رہتے ہیں۔ جہاد کا غلط مطلب انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اصل میں جہاد کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، وہ لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا صحیح طور پر۔ جہاد کہتے ہیں جد و جہد کو، کوشش کرنا۔ کس لیے کوشش کرنا؟ کوئی خاص مقصد کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیوں کو لگا دینا، اپنی ساری چیزوں کو لگا دینا، اس کے پیچھے ساری طاقتوں کو جھونک دینا، حتیٰ کہ اپنی جان اور مال کی قربانیوں کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ یہ ہے جہاد۔ وہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کوئی بھی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو لگا دینا جہاد ہے۔ اسلام جو دین حق ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو لانے کے لیے، اللہ کا قانون لانے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ یہ لوگ قتال کو جہاد سے ملا دیتے ہیں، جہاد کو قتال سے ملا دیتے ہیں۔ قتال جہاد کا بالکل آخری درجہ ہے۔ جہاد تو، اصل جہاد تو وہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس کے ساتھ اس کی جو برائیوں کے خلاف کرتا ہے، وہ اصل جہاد ہے۔ انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنے کا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء فرمایا 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں۔ نفس تو انسان کا برائی کی طرف لے جاتا ہے، کوئی اپنی نفس کی برات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نقل فرمایا کہ بے شک نفس تو نفس امارہ ہی ہوتا ہے جو ہمیشہ برائیوں پر اکساتا ہی رہتا ہے، تو اس کے خلاف انسان کو جنگ کرنا ہے، جہاد کرنے کا ہے اصل۔ اور پھر مختلف درجات ہیں، مرحلے ہیں جہاد کی۔ آخری مرحلہ جا کر قتال پر جاتا ہے، وہ مرحلہ بالکل آخری مرحلہ ہے، اس کو پہلے مرحلے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ قتل و غارتگری مچاتے ہیں، یہ لوگ لڑتے لڑاتے ہیں، مارتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کا مزاج دیکھیے، کتنا اعتدال پسندی کا مزاج ہے اور کتنا قابل برداشت ہے، قوت برداشت جو ہے اسلام کے پاس سکھائی گئی ہے اسلام میں، اور کیسا عفو درگزر کی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں۔ یہ آیت آپ کو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اتنی تکالیف کے سہنے کے باوجود بھی، یعنی اگلی آیت کی شان نزول کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں کیسی تکلیفیں اور کیسی ایذائیں پہنچائی گئی تھی مسلمانوں کو۔ اس کے باوجود جب جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیسا پریسائز حکم دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں مارنا، ان کو نہیں مارنا، فلاں کو نہیں مارنا، فلاں کو نہیں مارنا۔ بتائیے کون سی ایسی قوم ہے دنیا میں جو جنگ کی حالات میں بھی اپنے قانون وضع کرتی ہے، ضابطے بتاتی ہے اپنے فوجیوں کو؟ کوئی نہیں بتاتا۔
جو چاہے کر لو کہہ دیا جاتا ہے، قتل و غارت گری مچاتے ہیں جنگ کی حالت میں، عورتوں کی عصمت ریزی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے ہیں، لوٹ مار مچا دیتے ہیں، لیکن اسلام سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ ویسی حالت میں بھی تم فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی اعتدال پسندی ہے۔ اب ایسے کاموں کو اگر کوئی شدت پسندی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیررزم ہے یہ اور قتل و غارت گری مچاتا ہے اسلام اور اس کی تعلیم دیتا ہے، تو بالکل غلط بات ہے۔ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام کبھی بھی قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اسلام کا نام لے کر، اپنا نام کچھ بھی بتا کر قتل و غارت گری مچاتا ہے کہیں پر جا کر اور سوسائڈ بامز بناتا ہے اور انسانی بوم کے ذریعے سے ان لوگوں میں جا کر سارے کے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پبلک پلیسز پر جا کر، مذہبی جگہوں پر جا کر، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے ماننے والوں میں سے ہوں، لیکن وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف رہے گا۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے ایسے کاموں کی، اور ایسے کاموں کی مخالفت کرتا ہے کہ ایسے کام اگر کوئی کر رہا ہے کہ پبلک میں جو بے گناہ لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جن کا لڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کو مارا جا رہا ہے تو پھر اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے تعلق سے جو باتیں جو بتائی جاتی ہیں، جو غلط فہمیاں جو پیدا کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب غلط اور باطل ہے۔ جبکہ آخر میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دی کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی زیادتی نہ کرو، حالت جنگ میں بھی زیادتی مت کرو۔ زیادتی نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ جنگیں صرف اعلائے حق کی بلندی کے لیے، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہونی چاہیے، اور تم پر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ملکوں کی فتح کرنے کے لیے اور مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ آج جنگیں ہوتی ہیں، لوگوں کی ملکوں کے ریسورسز پر حملہ کر کے ان کو اپنے قابو میں لینے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ آئل ریسورسز پر حملہ کر کے، کتنے ایسے ممالک ہیں جس میں آئل ہے، ان کے وہ ریسورسز پر قابو پانے کے لیے، قبضہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوئی ہیں۔ کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، حال ہی میں دیکھیے، کوئی مقصد نہیں تھا، قتل و غارت گری مچائی گئی، لاکھوں لوگوں کو مارا گیا، اور ان کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا ہے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں لوگ، جبکہ وہ لوگوں نے صرف آئل ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ کیسے کیسے ممالک میں کیا کیا نہیں ہوا ہے، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم حد سے آگے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں کرنا، یہ لوگوں کو نہیں مارنا جو تم سے نہیں لڑ رہے ہیں، فلاں لوگوں پر حملے نہیں کرنا، فلاں لوگوں کے ساتھ تم خراب رویہ اختیار نہیں کرنا، مویشیوں کو نہیں مارنا، کھیتی باڑیوں کو خراب نہیں کرنا، اور ایسے بہت سی جو ہے باتیں، جو قوانین بتائے گئے ہیں، جنگی قوانین، اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ قوانین تمہارے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں حالت جنگ میں بھی، اور طاقت اور قوت کا استعمال وہیں پر کرنا جہاں پر ضرورت ہو، اور اتنا ہی کرنا جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ طاقت اور قوت تم کو حاصل ہو گئی ہے، تم جو چاہے کرتے پھرو۔ روک دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ظلم و زیادتی نہیں کرنا، ظالمانہ حرکت نہیں کرنا، اور جاہلانہ حرکتیں نہیں کرنا، لوگوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں بتا کر جو ہے یہ واضح کر دیا گیا کہ اسلام کیسا امن پسند مذہب ہے، اور اسلام نہیں چاہتا کہ قتل و غارت گری کرنا۔ لیکن اگر کوئی ان سے لڑ رہا ہے، کوئی ان کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو پھر ان کو اجازت دی گئی خاص وقت کے بعد۔ وہ بھی اگلی آیت میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ وہ آیت کا شان نزول کیا تھا، کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، تو کیوں قتل کرو، اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ آپ کے سامنے واضح کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔